عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأزواجه ان الذي يحسو عليكن بعدي هو الصادق البار اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ رواہ احمد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی، اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے اوپر جو خوب مال خرچ کرے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، آپ یہ بات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ تمہارے اخراجات کون پورے کرے گا، خرچہ کون کرے گا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو بھی تمہاری ضرورتیں پوری کیا کرے گا بڑا ہی نیک آدمی ہوگا، بڑا ہی سچا آدمی ہوگا، خوب صدقہ کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قسم کی بات بیان کرتی ہیں کہ جو تمہارے اوپر لپیں بھر بھر کے یوں یحسو لپیں بھر بھر کے خرچہ کرے گا وہ بہت نیک آدمی ہوگا، سچا بھی ہوگا اور بڑا ہی نیک ہوگا۔ پھر ساتھ ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، اے پروردگار عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلا دے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ابو سلمہ سے کہا کرتی تھی اللہ تمہارے باپ پہ رحم کرے، اللہ تمہارے باپ کو جنت کے سلسبیل چشموں کا پانی پلائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ازواج مطہرات کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو گنے بغیر یوں دونوں ہاتھوں سے مٹھی بھرتے درہم و دینار کی، چونکہ سونے کا سکہ اسی وقت یہی کیش ہوا کرتی تھی، یہ بھر بھر کے بھیجتے تھے اور گنتے بھی نہیں تھے، اتنا خرچہ کرتے تھے۔ اور یہ عشرہ مبشرہ میں مالدار تھے، مدینے کے سب سے زیادہ مالدار یہ تھے۔ ان کی مالداری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کو جو حصہ ملا 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر 4 ہوں تو چاروں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ 8واں حصہ۔ تو ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کو جب صرف جو سونا ان کے حصے میں آیا وہ 35,000 تولے سے بھی زیادہ تھا، ایک ایک کے حصے میں، ایک ایک کے حصے میں 35,000 تولے سے بھی زیادہ سونا آیا، اور ان کا سونا چاندی تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑوں سے کاٹنا پڑا تھا، کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اتنی دولت تھی۔ یہاں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، کچھ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے یہ حساب کتاب میں پھنسے رہیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جتنے بھی تاجر ہیں ان میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی عبد الرحمن بن عوف ہیں، اس لیے کہ خرچہ اتنا کرتے تھے۔ ایک بار ان کا قافلہ آیا 700 اونٹوں پہ لدا ہوا، 700 اونٹوں پہ ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی عبد الرحمن تم نے اس کا حساب نہیں دینا؟ کہنے لگے بالکل دینا ہے، یہ دیکھے کتنا حساب ہے، کتنا آسان ہے حساب۔ یہ کہا اور کہنے لگے یہ سارے کے سارے 700 کے 700 اونٹ اپنے ساز و سامان سمیت مدینے کے غریبوں کے لیے صدقہ ہے، سارے کا سارا صدقہ۔ یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب عجیب اللہ نے شان عطا فرمائی تھی اپنے نبی کے صحابہ کو۔ اللہ رب العزت ان سب پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں اور عقیدتیں پیدا فرمائے۔